सही वतन पे जान वारी है, ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुमने हारी है। जो कल थे हम वो आज हैं, वतन की रखे लाज है, लहू की अपने जो रीत है, वही तो मौते यजीद है। जो कल थे हम वो आज हैं, वतन की रखे लाज है, लहू की ये जो रीत है, वही तो मौते यजीद है। ये जंग है तो जंग सही, ये जंग है तो जंग सही, वतन पे जान वारी है, ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुमने हारी है। वफाक की उमंग थी, अवाम ही के संग थी, कनीज करबला की बस यजीदियत से जंग थी। ये जंग है तो जंग सही, ये जंग है तो जंग सही, वतन पे जान वारी है, ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुमने हारी है। अजीम है कनीज है, शहीद है अजीम बेनजीर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नारे भुट्टो। साथियों, आज हम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 16 यौम शहादत मना रहे हैं, और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले गरी खुदा बख्श में जमा होके पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को एक ही पैगाम भेजते हैं कि जिंदा है बीबी, जिंदा है बीबी। 16 साल पहले कुछ कुव्वतें ने सोचा कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद करके वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खत्म कर लेंगे, वो गरीब का आवाज को दबा देंगे, वो किसान का, मजदूर का, तालिबे इल्मों का, नौजवानों का आवाज दबा देंगे। मगर 16 साल बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये साबित कर दिया है कि आप हमारे कायदीन को शहीद तो कर सकते हैं, मगर आप कितने भुट्टो मारोगे? हर घर से भुट्टो निकलेगा, और हर साल यहां गरी खुदा बख्श में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले उन तमाम कुव्वतों को ललकारते हैं कि हम आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं, हम आज भी गरी खुदा बख्श के साथ हैं, हम आज भी अपना शोदा से वफा करते हैं। और इसकी वजह से मैं आप सब पे फख्र भी करता हूं और जानता हूं कि आज भी अगर इस मुल्क में कोई सियासी जमात है
جو اس ملک کو بچا سکتا ہے، جو اس وفاق کو بچا سکتا ہے، جو اس ملک کو ایک کر کے تمام مسائل کا مقابلہ کر سکتا ہے، تو وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ ساتھیوں، ہم نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے شہادت کے بعد کافی کامیابیاں حاصل کیے ہیں۔ جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 30 سال جدوجہد تھی کہ قائد عوام کی 1973 کانسٹیٹیوشن کو بحال کرنا ہے، ہم نے وہ 18ویں ترمیم کے صورت میں کر کے دکھایا۔ جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی خواب تھی، قائد عوام کا خواب تھا کہ میں نے اپنے صوبوں کو طاقتور بنانا ہے، ان کو اپنا وسائل کا مالکی دلوانا ہے، ہم نے وہ NFC ایوارڈ کر کے وہ کام بھی کر کے دکھا دیا۔ شہید قائد عوام نے ہمیں روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا تھا، تو صدر زرداری نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کر کے اس خواب کو اس ملک کی غریب ترین عورتوں کے لیے ایک حقیقت میں تبدیل کر دیا۔ ہم نے کہا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، تو ہم نے اس بغورا غدار عامر کو نکال کے جمہوریت بحال کیا اور اپنا انتقام جمہوریت کی صورت میں لی۔ یہ تو سب کچھ ہمارا کامیابیاں ہے، مگر آج جہاں پاکستان کھڑا ہے، جس مشکل میں پاکستان کھڑا ہے، جس تکلیف میں میرے پاکستان کے عوام اس وقت جس دکھ میں ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک بار پھر اس ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں، وفاق میں صوبے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں، تاکہ ہم عوامی راج قائم کریں، ہم ایسے راج قائم کریں جو غریبوں کے ہو، جو عام آدمی کا ہو، جو کسان کا، مزدور کا، میرے طالب علموں کا راج ہو۔ اس لیے صرف اور صرف ایک عوامی راج پاکستان کو اس مشکل سے نکال سکتا ہے۔ اس وقت مہنگائی، غربت اور بے روزگاری تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ چاہے وہ مہنگائی ہو، چاہے وہ غربت ہو، چاہے وہ بے روزگاری ہو، ان تمام مسائل کا حل قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا منشور میں موجود ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نظریہ میں موجود ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخ یہ ہے۔ ہم 3 نسلوں سے اسی بے روزگاری اور غربت کا مقابلے کرتے آ رہے ہیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کوئی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کسی سیاستدان سے نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا مقابلہ اس مہنگائی سے ہے، اس غربت سے ہے، اس بے روزگاری سے ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگر اس ملک کے عوام اور اللہ تعالی ہمیں وہ موقع دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام مسائل کا مقابلہ کر کے ہمارے عوام کی تکلیف میں، ہمارے عوام کے مسائل کو کم کریں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی
جو وفاق کی جماعت ہے، جو سارے صوبوں کا نمائندگی کر رہی ہے، ہم انشاءاللہ تعالی تمام صوبوں کو ان انتخابی منشور دے کے الیکشن لڑیں گے. ہم الیکشن کو الیکشن سمجھتے ہیں، ہم الیکشن کو مقابلہ سمجھتے ہیں، ہم الیکشن سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم الیکشن میں ڈٹ کے مقابلے کرنے والے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اس بار بھی ہم ڈٹ کے مقابلے کریں گے اور جیتیں گے. ہم ان میں سے نہیں ہیں جو الیکشن سے بھاگتے ہیں، جو ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کرتے رہتے ہیں، جو اپنے مخالف کے نامینیشن فارمز چھینتے ہیں. ہم تو مقابلہ کرنا جانتے ہیں. ہم نے تو الیکشنز تب لڑے ہیں جب ہم اپنے قائدین کو دفن کر رہے ہیں، تو تب بھی ہم نے الیکشنز لڑے ہیں. آج بھی ہم الیکشنز لڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ ہمارا ہی مطالبہ تھا، ہمارا ہی مطالبہ تھا کہ الیکشن کرو، اور آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کرو. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ جو ڈرامہ میڈیا پہ چل رہا ہے، یہ جو ڈرامہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، پاکستان کے عوام فیبری 8 کو ایک منہ توڑ جواب دیں گے. تیر پہ مور لگا کے تمام صوبے میں تیر پہ مور لگا کے اپنے حکومت بنا کے اپنا عوام کو بچائیں گے، اپنے ملک کو بچائیں گے. اور باقی جو ہمارے سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے لیے بھی ہمارا پیغام ہے کہ آئے ذرا الیکشن لڑو. پہلے یہ کسی اور کے کندھوں پہ سیاست کرتے تھے، آج بھی کچھ لوگ کسی اور کے کندھوں پہ سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قائد عوام نے ہمیں بتایا، یہ قائد عوام نے ہمیں سکھایا کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے. اور جب باقی سیاسی جماعتیں یہ بات مان جائیں گے تو تبھی یہ ملک ترقی کر سکے گا. ویسے یہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے جو قائدین ہیں، اب تو یہ پرانی سیاسی جماعتیں بن چکے ہیں، پرانے سیاستدان بن چکے ہیں جو پرانے سیاست کرتے ہیں. یہ ماضی کے سیاسی جماعتیں ہیں، یہ ماضی کے سیاستدان ہیں. مستقبل آپ کا ہے، آج آپ کا ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی وہ تقسیم کی سیاست، وہ نفرت کی سیاست، وہ پرانے سیاست کو دفن کر کے اس الیکشن میں جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک بار پھر دیں گے، اور ہم پھر انشاءاللہ تعالی اس ملک کی قسمت بدلیں گے، اس ملک کے عوام کی قسمت ہم بدلیں گے. ہم نے 16 سال پہلے یہ سفر شروع کیا تھا. 16 سال پہلے جب میں 19 سال کا عمر کا تھا اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، تو آپ نے ہی مجھے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین بنو. تو میں آپ کے بات مانتے ہوئے یہ پارٹی کا عہدہ سنبھالا. ہر مشکل وقت میں ہم نے جدوجہد کی جمہوریت کی بحالی کے لیے. اگر ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک کر کے عمران کا سلیکٹڈ حکومت کا مقابلہ کیا، تو اس لیے کہ ہم نے جمہوریت کو بحال کرنا تھا، تو اس لیے کہ ہمیں دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا تھا.
تو اس لیے کہ ہم نے مہنگائی کو کم کر کے ملک کو معاشی بحران سے نکالنا تھا، تو اس لیے کہ ہم نے خارجہ سطح پہ پاکستان کا جو خارجہ سطح پہ پوزیشن تھا اس کو بحال کرنا تھا۔ مگر 18 مہینہ ہم نے ان کے ساتھ حکومت تو کیا، خارجہ سطح پہ کام کر کے دکھایا، مگر جہاں تک معیشت کا مسئلہ ہو، جہاں تک دہشت گردی کا مسئلہ ہو، جہاں تک جمہوریت کا مسئلہ ہو، تو ہمارا اتحادی کا کوئی دلچسپی نہیں تھا، نہ جمہوریت میں دلچسپی، نہ مہنگائی کا طوفان کو روکنے میں دلچسپی، نہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے میں دلچسپی۔ تو ہم نے پھر اب فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارا اور ان کا راستہ الگ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بلبوتوں پہ لڑے گی، پاکستان پیپلز پارٹی اپنا تیر کا نشان پہ لڑے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی ان تمام سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جیتیں گے بھی صحیح، اور جمہوریت، معیشت، دہشت گردی کے حوالے سے اپنی نظریہ کے مطابق، پیپلز پارٹی کے کارکن کے نظریہ کے مطابق، پیپلز پارٹی کے قیادت کے نظریہ کے مطابق عوام دوست حکومت ضرور بنائیں گے۔ ہم نے کبھی کسی امتحان سے پیچھے نہیں بھاگے ہیں، اور آج جس مشکل میں پاکستان اور پاکستان کے عوام جس مشکل میں ہیں، آج بھی ان مشکلات کا مقابلہ کرنا ایک سنجیدگی کی ضرورت ہے، ایک سنجیدگی ہمارا سیاست میں، ایک سنجیدگی ہمارا جمہوریت میں، ایک سنجیدگی ہمارا ریاست میں، ہمارا نظام میں۔ اگر ہم نے مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے بے روزگاری کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے غربت کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے، تو ہم آپس کا لڑائی کو چھوڑنا پڑے گا، اور جو جینیون مسائل ہے ان کے طرف تھوڑا غور کرنا پڑے گا۔ جو ہمارا مخالفین ہے، جو پرانے سیاسی جماعتوں کے پرانے سیاستدان ہیں، وہ تو آج بھی اسی تقسیم اور نفرت کی سیاست کر رہے ہیں۔ اگر ایک الیکشن لڑ رہا ہے تو اس لیے کہ وہ جیل سے نکلنا چاہ رہا ہے، اور اگر دوسرا الیکشن لڑ رہا ہے تو اس لیے کہ وہ جیل سے بچنا چاہتا ہے۔ مگر پاکستان کا عوام کا کیا دلچسپی ہے کہ اگر ایک جیل میں ہے یا دوسرا جیل میں ہے؟ پاکستان کا عوام اس مہنگائی کا خاتمہ چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام اس غربت کا خاتمہ چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام اس بے روزگاری کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام صرف اور صرف اس سیاسی جماعت کے ساتھ دیں گے جو ان کے ساتھ سنجیدہ ہے، جو مسائل کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں، اور وہ جماعت آپ کا اور میرا پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ ساتھیوں، ہم آپ کے ساتھ ہمارا سوچ، ہم اپنا جو سوچ ہے ان ایشوز پہ وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع دیا تو تقریباً 10 ایسے کام ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں، 10 ایسے پوائنٹس ہیں جو میرے پرائیورٹی ہوں گے، اور اگر ان میں سے
ان 10 پوائنٹس پہ ہم عمل درآمد کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم کافی حد تک، چاہے وہ مہنگائی کا ایشو ہو، چاہے وہ غربت کا ایشو ہو، چاہے وہ بے روزگاری کا ایشو ہو، ہم کافی حد تک ان تمام ایشوز کا حل نکال سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ اور آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ موقع دیتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی حکومت کے سب سے پہلے پرائیورٹی یہ ہوگا کہ ہمارا 5 سال پلان میں ہم اپنے عوام کے تنخواہوں میں ڈبل کیسے کر سکیں گے۔ 5 سال کے اندر ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کے تنخواہ میں ہر پاکستانی کا تنخواہ کو ڈبل کر کے، تاکہ وہ یہ مہنگائی کا مقابلہ کر سکے، وہ ان مشکل حالات میں جی سکے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کام پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی کر کے دکھائے گی۔ تو دوسرا کام جو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا میں کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ میں کر کے دکھاؤں گا، میرے عوام جہاں تک بجلی کی بات ہے تو بیزار ہو چکے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ ختم ہی نہیں ہوتا اور جو بلز آتے ہیں وہ عوام پورا نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ تعالی میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ جب ہمارا حکومت آئیں گے ہم ایسے 2 کام کریں گے جس سے یہ مشکل بھی آپ کا ختم ہو جائے گا۔ ایک، ہم جو غریب ترین جو ہمارے ٹارگیٹڈ پاپولیشن ہوگا ان کے لیے ہم 300 یونٹ کا سولر بجلی حکومت اس کا وہ پے کر کے ان کو سولر دلوائیں گے تاکہ غریب ترین لوگوں کو سولر کے تھرو مفت بجلی دیا جائے۔ اور ساتھ ساتھ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں گرین انرجی کے نام پہ پارکس کھولیں گے، چاہے وہ سولر ہو، چاہے وہ ونڈ ہو، جو بھی تمام ماڈرن ٹیکنالوجیز ہے، اور اس کے تھرو ہر ضلع کو کم قیمت پہ بجلی پہنچائیں گے۔ ہمیں وابدہ کی ضرورت نہیں، ہمیں سیپکو کا ضرورت نہیں، ہمیں کے کا ضرورت یا لیسکو کی ضرورت نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس طریقے سے آپ کو نہ صرف بجلی پہنچائیں گے مگر کم قیمت پہ وہ بجلی پہنچائیں گے۔ تیسرا جو قائد عوام کا خواب تھا، جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا وعدہ تھا کہ تعلیم سب کے لیے، ہم نے اپنے نوجوانوں کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ ہم نے اپنے تعلیمی ادارے کو نہ صرف فعال کرنا ہے مگر ایسے منصوبے لے کر آنے ہیں جس سے ہمارے بچے کو اچھا تعلیم ملے اور پورا تعلیم ملے۔ چوتھا، صحت سب کے لیے۔ اگر صحت کا ہم نے یہاں NICVD کھولے ہیں جہاں مفت دل کا علاج ہوتا ہے، خیرپور میں گمبٹ ہے جہاں بہت سے علاج مفت ہو جاتا ہے۔ اگر SIUT کے ساتھ ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کیا، چائلڈ لائف کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کیا، NICH بنایا، پتہ نہیں کیا کیا JPFC میں بنائے، ہم انشاءاللہ تعالی اسی ماڈل کو آگے لیتے چلتے ہوئے جو ڈسٹرکٹ سندھ میں جہاں ہم ابھی تک نہیں پہنچ پائے وہاں بھی ہم پہنچ پائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ صحت کا نظام، یہ مفت صحت کا نظام ہم پورا پاکستان کے تمام ڈسٹرکٹس میں کھڑا کر کے دکھائیں گے۔ اگر قائد عوام نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا تو وہ صرف نعرہ نہیں تھا، اس نے وہ نعرہ کو حقیقت میں تبدیل کر کے اس پہ عمل درآمد بھی کی۔
قائد عوام نے 5 مرحلہ اسکیم کے تھرو پاکستان کے عوام کو گھر دلوائے تھے. شہید محترم اور کچی آبادیوں کو بھی مقامی حقوق دلوایا تھا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 7 مرحلہ اسکیم کے تھرو غریب عوام کو مکان دلوایا تھا. میں نے سیلاب متاثرین سے وعدہ کیا ہے کہ میں 20 لاکھ گھر یہاں سندھ میں بنا رہا ہوں اپنا زمین اپنا مکان پروگرام کے نام سے، جس سے ہم نہ صرف سیلاب متاثرین کو پکا گھر بنا رہے ہیں مگر غریب ترین عورتوں کو ان گھر کا مالک بنا رہے ہیں، مالکانہ حقوق دے رہے ہیں. کچی آبادیوں کو مالکانہ حقوق میں نے تو یہاں لارکانوں میں رائس کنال کے ساتھ ساتھ کیا تھا. ویسے ہی انشاءاللہ تعالی حکومت آپ کا بنے گا، حکومت پیپلز پارٹی کا بنے گی تو پھر 20 لاکھ گھر ہم اپنے غریب ترین پاکستانیوں کے لیے بنائیں گے، ان کو مالکانہ حقوق دیں گے اور یہ پاکستان بھر کا اپنا زمین اپنا مکان کا نعرہ پہ ایک نیا انقلابی منصوبہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. صدر زرداری نے جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تو ہمارا مخالف اس پروگرام کا مذاق اڑاتے تھے، اور اب تمام نہ صرف ہمارا سیاسی مخالف مگر پورا دنیا مانتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک انقلابی پروگرام ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالی نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو میں اضافہ کریں گے مگر جو تمام صدر سرداری نے اس پروگرام کے ساتھ وسیلہ روزگار، وسیلہ حق، وسیلہ صحت، وسیلہ تعلیم کے جو صدر سرداری نے اس کے ساتھ منصوبے سوچے تھے، انشاءاللہ تعالی ان تمام منصوبوں پہ بھی ہم عمل درآمد کر کے غربت کا مقابلہ کریں گے. ہم اپنا کسان، اپنا ہاریوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا نظریہ یہ ہمیشہ رہا ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال. جیسے صدر زرداری نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بنایا، ویسے ہی انشاءاللہ تعالی میں ہاری کارڈ بناؤں گا، میں کسان کارڈ دوں گا، اور اس کارڈ کے تحت اب بڑے بڑے مل مالکان کے بجائے میرے غریب ترین، چاہے وہ ہاری ہو وہ چھوٹے زمیندار ہو، ان کو ہم ڈائریکٹ سبسڈی پہنچائیں گے، ان کے جیب میں پیسے دلوائیں گے اپنے کسانوں کو. ایسے ہی انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مزدوروں سے، محنت کشوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو قائد عوام نے سب سے پہلے حقوق دیے، اس کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے، اس کے بعد صدر زرداری نے، لیکن اب ہم نے 2024 کے مطابق اپنے مزدوروں کو وہ حق دلوانے ہیں جو ماڈرن ڈے کا مزدور کا حق بنتا ہے. اور طریقہ یہ ہوگا کہ ہم تمام مزدوروں کو، یا جو اس پروگرام میں حصہ لیں گے ان مزدوروں کو بے نظیر مزدور کارڈ میں رجسٹر کروائیں گے. اور اس میں نہ صرف ان مزدور جو صنعتیں میں کام کرتے ہیں مگر جو ذرائع مزدور ہوتے ہیں، جو گھروں میں کام کرتے ہیں، جو دکانوں میں کام کرتے ہیں، ان تمام مزدوروں کو ہم انشاءاللہ تعالی ان کو سوشل سیکیورٹی دیں گے، ان کو پینشنز دیں گے، ان کا صحت کے لیے سپورٹ پہنچائیں گے، ان کے بچوں کے تعلیم کے لیے انشاءاللہ تعالی ان مزدوروں کو بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو ہم سپورٹ پہنچائیں گے. ہم نے ساتھ ساتھ اپنے نوجوانوں سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم عورتوں کو مالی مدد دلوا سکتے ہیں، اگر ہم کسانوں کو مالی مدد دلوا سکتے ہیں،
اگر ہم مزدوروں کو مالی مدد دلوا سکتے ہیں تو کیوں نہیں ہمارے نوجوانوں کو جو اس ملک کے 70% آبادی ہے. میرے نوجوان بھائیوں سے، میرے نوجوان بہنوں سے یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو مدد دیں گے. ہم یوتھ کارڈ کے تھرو آپ کو مدد دیں گے. جو نوجوان روزگار کی تلاش میں ہیں اور ابھی تک ان کو روزگار کسی نہ کسی وجہ سے نہیں ملا ہے، تو ہم 1 سال کے لیے ان کو مالی مدد پہنچائیں گے تاکہ ان کو مدد ملے وہ روزگار کی تلاش میں. اور نہ صرف یہ مگر میرے قائد عوام نے جو لائبریری بنایا ہمارا لارکانوں میں، اور آپ نے دیکھا کہ اس لائبریری کا فائدہ آج تک میرے نوجوان لے رہے ہیں. ہمارا یہ خواہش ہے کہ تمام ڈویژنز میں انشاءاللہ اپنے نوجوانوں کے لیے ہم یوتھ سینٹرز بنائیں گے تاکہ وہ ان یوتھ سینٹرز میں جا کے نہ صرف لائبریری میں جا کے اپنا پڑھائی کر سکیں گے مگر ان کے لیے وہاں ڈیجیٹل لائبریری بھی ہوگا، ان کے لیے وہاں مفت وائی فائی بھی ہوگا، سپورٹس فیسلٹیز ہوں گے، کلچر کی فیسلٹیز جو ثقافتی چیزیں ہیں وہاں بھی آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن سب سے بڑھ کر جو ووکیشنل ٹریننگ ہے، جو سکلز ہے جس کے نتیجے میں آپ کو روزگار مل سکتے ہیں، وہ سکلز بھی آپ وہاں ہی آپ کو سکھائیں گے. جو کریئر کاؤنسلنگ سروسز ہوتے ہیں جو نوجوانوں کو سکھاتا ہے، وہ تربیت دیتے ہیں کہ اگر آپ روزگار کی تلاش میں ہو تو آپ کو کیسے اپنا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں، کیا کیا چیزیں کر سکتے ہو جس سے آپ کا زیادہ چانسز مل سکتے ہیں کہ آپ کو روزگار دیا جائے. وہ تمام فیسلٹیز میرے نوجوانوں کے لیے یوتھ مرکز کے نام پہ ہر ڈسٹرکٹ میں پاکستان کا کھڑا کر دیں گے. اور انشاءاللہ تعالی جو ہمارے نوجوان غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں ان کو ہم ایک پازیٹیو ایکٹیویٹیز دے کے ان کو ہم ایک فیسلٹی پہنچائیں گے. اور آخر جو ہمارا وعدہ ہے، جو ہمارا کوشش ہوگا، جو ہمارا خواب ہوگا کہ ہم نے بھوک کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے بھوک کا مٹانا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھوک مٹاؤ پروگرام تمام جو سوشل سیکٹر کے پروگرامز ہیں، سب سے انقلابی پروگرام ہمارا بھوک مٹاؤ پروگرام ہوگا، جس سے ہم نہ صرف غربت اور بے روزگاری کا مگر بھوک کا مقابلہ کر کے، مہنگائی کا مقابلہ کر کے جب ہم یہ تمام وعدے پورے کریں گے تو پھر ہم ان تمام ایشوز کا بھی مقابلہ کر سکیں گے. ہم مہنگائی کا بھی مقابلہ کریں گے، غربت کا بھی، بے روزگاری کا بھی. صرف اور صرف آپ کی ساتھ چاہیے، صرف اور صرف آپ کی محنت چاہیے، آپ کی جدوجہد چاہیے. آپ نے ماضی میں قائد عوام سید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جدوجہد کی اور دیکھو آپ نے کیا کر کے دکھایا. آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ جدوجہد کیا تو دیکھو ہم نے کیا کر کے دکھایا. اب جب ہم مل کے جدوجہد کریں گے تو یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس مشکل سے نکلیں گے. جس مشکل میں آپ ہو، جس مشکل اس ملک اس وقت جس مشکل سے گزر رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالو اس ملک کو بچائیں گے، اس ملک کے عوام کو بچائیں گے. الیکشن کا دن اب نظر آ رہا ہے. فیبری 8 الیکشن ہے اور میرا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار، پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ تیاری پکڑو، دم دم مست کلندر ہوگا. آپ
ایک مہینہ کے لیے، ایک مہینہ سے زیادہ اپنے آپس کے جو اختلافات ہیں ہم وہ بھول جائیں گے. مجھ سے وعدہ کرو کہ فیبری 8 تک پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام جیالے اپنے آپس کے اختلافات بھولیں گے، ایک ہوں گے، ایک بن کے میرے طاقت بنیں گے تاکہ میں جد و جہد کر کے آپ کے مسائل حل کر سکوں. اس الیکشن میں بلوچستان کے عوام کو پیغام دیتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کو صوبہ بنایا، پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کے صوبوں کو حق دلوایا، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان کا ترقی بھی کر کے دکھائے گا. میرا پیغام پختونخوا کے عوام کے لیے ہے کہ آپ نے دہشت گردوں کا بھی مقابلہ کیا، آپ نے سلیکٹڈ راج کا بھی مقابلہ کیا. انشاءاللہ تعالی اب پاکستان پیپلز پارٹی پختونخوا کو سنبھالے گا. ہم نہ صرف ان دہشت گردوں اور دہشت گرد تنظیموں کا مقابلہ کریں گے مگر جب پختونخوا کا ترقی ہوگا تو انشاءاللہ تعالی، جب پختونخوا امن ہوگا تو انشاءاللہ تعالی پورا ملک میں ترقی ہوگا. میرا سندھ کے عوام سے وعدہ ہے کہ آپ نے ہمیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے شہادت کے بعد بار بار ہمیں محبت دکھائی، بار بار اعتماد کا اظہار کیا. آپ نے ایک بار پھر ہمیں جتوانا ہے، ایک بار پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا جماعت کو جتوانا ہے، اور مجھے میجورٹی چاہیے. آپ نے مجھے سینچری کراس کر کے ریزلٹس دلوانا ہے، سینچری کراس کر کے. میں کراچی کا خاص طور پہ، جہاں میں پیدا ہوا، جہاں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پیدا ہوئے، میں آپ کراچی والوں کا شکر گزار ہوں جس طریقے سے آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا. آپ نے ہمارے تمام مخالفوں کو بار بار منہ توڑ جواب دیا. کراچی والوں نے ہر بائی الیکشن میں، چاہے عمران کا حکومت ہو، چاہے پی ڈی ایم کا حکومت ہو، مجھ میں پیپلز پارٹی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا. بائی الیکشنز بھی جتوائے، لوکل باڈی الیکشنز آئے، آپ نے تاریخ رقم کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کراچی کا میئر بنایا. اور میں امید رکھتا ہوں کہ کراچی کے عوام اس دفعہ تیر پہ مور لگا کے پاکستان پیپلز پارٹی کو کراچی کے تمام سیٹیں جتوائیں گے، تاکہ جب الیکشن کے بعد ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ صوبائی حکومت بھی آپ کا، کے ایم سی بھی آپ کا، وفاق بھی آپ کا. اور جب وفاق، صوبہ اور کے ایم سی مل کے چلے گا تو آپ دیکھیں کہ ہم کراچی کو کہاں سے کہاں پہنچائیں گے. میں اپنے وسیب کا عوام کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ، چاہے وہ قائد عوام ہو، چاہے وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہو، آپ نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا. آج بھی میں آپ کے پاس آؤں گا،
आपके साथ मांगूंगा ताकि हम जनूबी पंजाब का पासमानदगी को दूर कर सके और उनका तरक्की का बंदोबस्त कर सके। और मेरा लाहौर से पैगाम है, मेरा अपना लाहौर के लिए पैगाम है, मेरा पंजाब के लिए पैगाम है कि हम एक साजिश के तहत पीपल्स पार्टी को जानबूझ के शहीद करके मार के एक साजिश के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब की सियासत से आउट रखने की कोशिश की। और अब पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं होगा तो क्या तमाशा बनेगा। آج بے نظیر بھٹو کی 16ویں برسی کے موقع پر پیپلز پارٹی جلسے سے خطاب کر رہی تھی۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ الیکشنز ہم ہی جیتیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی ہی ہے جو کہ عوام کو روٹی، کپڑا اور مکان کا منشور فراہم کر سکتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ حاضر ہوں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔